ان کو دیکھ کے آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے، ادھر دیکھو جی، چپکے چپکے باتیں کرتے. وہ جن کی طرف دیکھ کے آپس میں باتیں کی جا رہی ہوتی وہ گھبرا جاتا، بھئی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، میرے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں. آنکھوں سے اشارے بھی کرتے. تو ایمان والوں کو اذیت دینا یہ مقصد ہوتا. پھر نبی کی نافرمانی یہ مقصد ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو جی اب چندہ مانگا ہے جی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، اب آپ نے یہ کہا ہے، تو اس کا کیا توڑ کریں. نبی کی باتوں کے، نبی کے احکام کے توڑ کے لیے آپس میں ومعصیت الرسول، نبی کی نافرمانی کے لیے آپس میں باتیں کرتے. ہاں، اور ہمیں نیکسٹ کیا پلاننگ کرنی ہے، اب ایسے کریں، اب ایسے کریں، اب یوں کریں، اب یہ چال چلیں، اب یہ چال چلیں. تو یہ منافقین کا یہ طرز عمل یہ ہوا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ تمہاری سرگوشیاں ایسے کاموں کے لیے نہیں ہونی چاہیے. لا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی، بلکہ تمہارا آپس میں صلاح مشورہ کرنا وہ کس بنیاد پہ ہونا چاہیے؟ نیکی اور تقوی کی بنیاد پہ. تم آپس میں صلاح مشورہ کرو تو نیکی کے کاموں کا صلاح مشورہ کرو، فلاں نیکی کا کام ہم کیسے کریں، فلاں تقوی کی بات وہ کیسے ہم اختیار کریں یا کیسے ہم اس کو پروموٹ کریں. کہ تمہارا یعنی آپس میں صلاح مشورہ کرنا، سرگوشیاں کرنا وہ نیکی اور تقوی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، نہ کہ نافرمانی، گناہ اور نبی کی نافرمانی کے لیے ہو اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں بن کر کرنے کے لیے ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ منافقین کی ایک اور بھی بہت بڑی وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھ بات وہ آپس میں کر کے آپ اہل ایمان کی حق تلفی کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. یہ منافقین ایسے ہی آپ کے پاس آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ادھر کی باتوں میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی مقصد ہوتا کہ اہل ایمان کو کم وقت ملے، اور پھر یہ بھی مقصد ہوتا کہ لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو بھی، میں تو آپ کا بڑا قریبی ہوں، اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا قریبی بنانے کے لیے، اور پھر ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنا یا اپنی صفائیاں پیش کرنا کہ میرے نمبر بنے. تو یہ آپ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت ہی اذیت کا باعث تھا کہ یہ اس وجہ سے اہل ایمان کو پیارے نبی تک پہنچنے میں دشواری ہوتی تھی. جو ضروری مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا، اور یہ منافقین آپ کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا، بیان لگا دیا. اور ایسی اللہ نے فرمایا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. جس نے سرگوشی کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو پھر پہلے صدقہ کرے، صدقہ دے اور پھر بات کرے، صدقہ دیے بغیر کوئی بات نہ کرے. اب منافقین کو موت پڑتی تھی، اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے موت پڑتی تھی، تو یہ ان کے لیے بہترین رکاوٹ اللہ نے کھڑی کر دی کہ نہ وہ صدقہ کریں اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم ضائع کریں اور نہ ہی اہل ایمان کے لیے رکاوٹ بنے. تو یہ پہلے صدقہ دو پھر نبی سے بات کرو اگر علیحدگی میں بات کرتی ہیں. تو یہ وقتی طور پہ یہ حکم تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا. آیت مبارکہ ابھی تک موجود ہے، آیت پڑھی جاتی ہے، حکم منسوخ ہے. یہ وقتی طور پہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تھا. پھر یہ صورت مبارکہ جو ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی شان کو بیان کیا ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین. اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ تو ذلیل ترین لوگ ہیں، سب سے پستی میں، سب سے ذلت میں یہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کی مخالفت کرتے ہیں. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ اکبر، کیا لکھ دیا؟ انا ورسلی، میں اور میرے رسول. اللہ ان کا غلبہ اللہ نے لکھ دیا. لأغلبن، ضرور ضرور غالب آئیں گے.
میں غالب آؤں گا، گویا اللہ کا حکم، اللہ سے کوئی مقابلہ کر سکتے اللہ کا؟ تو اللہ کہتے ہیں میں اور میرا رسول ضرور ضرور غالب آئیں گے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اور اللہ نے غلبہ دکھایا پھر، ان اللہ قوی عزیز لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ آپ ہرگز ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہوں کہ وہ یؤمنون باللہ ورسولہ، کہ وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ کے دشمن ہیں، جو رسول کے دشمن ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ کے دشمن ہے اور رسول کے دشمن ہے، ان سے محبت کرنے والا آپ نہیں پائیں گے، ان سے ان کی کوئی دوستی نہیں ہوگی۔ جو ایمان والے ہیں وہ ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنائیں گے، ہرگز نہیں بنائیں گے جو اللہ کے دشمن ہوں، رسول کے دشمن ہوں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ ان کے اپنے بیٹے کیوں نہ ہو، اپنے باپ کیوں نہ ہو، اپنے بھائی کیوں نہ ہو، اپنے کنبے قبیلے والے عزیز رشتہ دار کیوں نہ ہو، ان سے ان کی دوستی کا معیار کیا ہے؟ الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے نفرت عداوت دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کی خاطر، یہ اللہ کا دشمن ہے، میرا دشمن ہے، یہ اللہ کا دوست ہے تو میرا بھی دوست ہے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، دشمن اور محبت بھی اللہ کے لیے۔ ایمان کی تکمیل ہی تب ہوتی ہے، ہم کسی سے محبت، دوستی اور دشمنی کے بھی ہم خود مختار نہیں ہیں۔ اہل ایمان جو ہے وہ کسی سے محبت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی سے عداوت اور دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک یہ بندے کے اندر چیز نہ پیدا ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ وآتى للہ فقد استكمل الایمان، جو محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، دیتا ہے تو اللہ کے لیے، روکتا ہے تو اللہ کے حکم پہ، جو یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ کی نافرمانی میں کہیں خرچ بھی نہیں کرنا، اور دینا ہے تو اللہ کی نافرمانی کی راہ میں نہیں دینا، اللہ کی راہ میں دینا ہے، محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، دشمنی رکھنی ہے، نفرت عداوت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، تب ایسے شخص کا ایمان مکمل ہوگا۔ فقد استکمل الایمان، ایمان کی تکمیل ایسے لوگوں کی ہوتی ہے، اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ تو یہ آیت مبارکہ کمال اہل ایمان کی تربیت کرنے والی ہے کہ اگر ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، عزیز رشتہ دار ہوں، بھائی ہوں، کنبے قبیلے والے ہوں، وہ چاہے جتنا قریبی ہو، اللہ کا دشمن ہے تو اس کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے تو اس کا دشمن ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں پہ اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ ایسا کردار کون ادا کر سکتا ہے؟ عام آدمی ایسا نہیں کر سکتا، جن کے دلوں پہ اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا اولئک حزب اللہ۔ اللہ اتنا خوش ہو رہے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں، یہ اللہ کا گروہ ہے، حزب اللہ ہے۔ دیکھو دنیا میں دو گروہ ہیں، ایک حزب الشیطان ہے، شیطان کی پارٹی ہے، شیطان کی فوج ہے، ایک رحمان کی فوج ہے، رحمان کی پارٹی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہے میرے فوجی، یہ ہے حزب اللہ، یہ ہے رحمان کی پارٹی کے لوگ۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی رحمان کی پارٹی والا بنا دے، حزب اللہ بنا دے، عباد الرحمان بنا دے، جن کو اللہ رب العالمین فخر سے اللہ جتلاتے ہیں، یہ عباد الرحمان ہے، یہ حزب اللہ ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا کردار ادا کرنے والا بنائے۔ آگے سورۃ حشر ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ میں چیدہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔
یہود کا ایک بہت ہی سرکش قبیلہ تھا بنو نذیر، جو مسلمانوں کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیتیں دیا کرتا تھا، بہت تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ ہاں، تو جب ان کے خلاف محاصرہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر ساتھ لیا اور ان کا محاصرہ کیا، تو اس میں چل ڈالتے ہیں، یہ بار بار سیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، تو جب محاصرہ طویل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ یہ ان کے آس پاس قلعے کے بہت زیادہ باغات، کھجوروں کے لمبے لمبے درخت، مضبوط تناور اور پھلدار کھجوریں، کھجوروں کے باغات ہیں۔ اب ان سے ان کو گویا معاشی تقویت بھی ہے اور عسکری لحاظ سے بھی ایک تحفظ ہے ان کے لیے بہت بڑا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ یہ قابو نہیں آ رہا ہے، تو آپ نے درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا، جلانے کا حکم دیا۔ حالانکہ ویسے جنگی آداب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فصلیں برباد کرنے سے بھی روکا ہے، درختوں کو کاٹنے سے بھی روکا ہے، منع کیا ہے، اور پھلدار درختوں کو تو ویسے ہی بہت سختی سے منع کیا ہے۔ اب یہ پھلدار بھی درخت ہیں، کھجوریں ہیں، باغات ہیں، اب اس کی ان کو تکلیف ہوئی، اور تکلیف ہونا بھی چاہیے تھی۔ ان کی معیشت کو بھی جڑوں سے کاٹا جا رہا ہے اور ان کا تحفظ وہ بھی خطرے میں پڑ رہا ہے، تو انہوں نے تو چیخنا ہی تھا۔ بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ یہود کے قبائل، انہوں نے شور مچا دیا، دیکھو جی دیکھو یہ جہاد کیا، یہ تو فساد فی الارض کر رہے ہیں، یہ تو زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، پھلدار درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ اتار کے کہا، یہ فَبِإِذْنِ اللَّهِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ، جو کاٹے ہیں وہ بھی، جو چھوڑے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کا حکم تھا، پیارے نبی نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ موجودہ حالات میں علماء نے اسی سے استدلال کرتے ہوئے یہ بائیکاٹ کے لیے یہ دلیل دی ہے، یہ معاشی بائیکاٹ ضروری ہے دشمن کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے۔ اس سے یہ دلیل نکلتی ہے ان کی معیشت کو بھی کمزور کرنے کے لیے پیارے نبی نے درختوں کو کاٹا ہے، تو ان کے درخت کاٹے جائیں، یہودیوں کے درخت کاٹے جائیں، اور کتنا مسلمانوں پہ، نہتوں، بچوں پہ، عورتوں پہ کتنا ظلم و ستم اٹھایا جا رہا ہے، کس طرح ان کو، ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اور کیسے ان کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، کیسے ان کی بستیوں کو اجاڑا جا رہا ہے۔ تو ہم پیپسی نہیں چھوڑ سکتے، وہ ہم میک ڈونلڈ کے برگر نہیں چھوڑ سکتے، ہم KFC کے چسکے نہیں چھوڑ سکتے، اور یہی لوگ ہیں جو ان کو تقویت دینے والے ہیں، جن کے فنڈوں سے وہ گولیاں خرید کے مسلمانوں پہ برساتے ہیں، بم خرید کے مسلمانوں کے برساتے ہیں، اور تم برگر کے چسکے لینے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف، بیٹوں بچوں کے خلاف تم اپنا روپے پیسہ ان کو دے رہے ہو۔ کیا بائیکاٹ کرنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بڑے شوق سے پیپسی پیتے ہیں، بڑے شوق سے جو ہے نا وہ سپرائٹ میں، وہ چھوڑو جی اس سے کیا ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، بہت کچھ ہوگا۔ اگر امت مسلمہ ایک ہو کے ان کے معیشت کا بائیکاٹ کر دے، یقیناً ان کی جڑیں کٹ سکتی ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، کاٹو ان کی جڑیں، کاٹو ان کے درخت۔ تو یہ ان کے درخت کاٹنا ہے، یہ ان کی معیشت کو کمزور کرنا ہے، بائیکاٹ کیجئے۔ ان کے یہ پیٹرول پمپ، ان کی مصنوعات، جتنی بھی مصنوعات ہیں، پاکستانی مصنوعات، مسلمان ممالک کی مصنوعات، وہ استعمال کی۔ اسٹینڈرڈ کم میں تو کوئی بات نہیں، اسٹینڈرڈ کم ہوگا نا، کوئی حرج نہیں، وہ اسٹینڈرڈ کم منظور ہے، قبول ہے، لیکن ہمارے پیسے ہمارے بچوں کو ذبح کرنے کے لیے استعمال ہو، ہماری پیسے ہماری بستیوں کو اجاڑنے کے لیے استعمال ہو، ہماری پیسے ہمارے بیت اللہ کعبہ، بیت المقدس کو منہدم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے استعمال ہو۔ کہاں گئی ہماری غیرت، کہاں گیا ہمارا اسلام، کہاں گئی ہماری حمیت؟ زبان کا چسکے کے لیے ہم سب کچھ قربان کیے ہوئے۔ تو وعدہ کرتے ہیں جو بیٹھے ہوئے، کم از کم آپ لوگ تو وعدہ کریں، بائیکاٹ کریں گے،
انشاءاللہ اسرائیلی مصنوعات سے بائیکاٹ، انشاءاللہ ہمارا بائیکاٹ رہے گا، کم معیار قبول ہے، لیکن اپنا سرمایہ روپیہ پیسہ قطعاً نہیں دیں گے ان بدماشوں کو۔ حضرات، یہ سورۃ الحشر، ان کی آخری آیات کے بارے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، سندن کچھ کمزور ہے، لیکن یہ آیات بڑی کمال کی آیات ہیں کہ جو صبح پڑھ لے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، شام کو پڑھ لے صبح تک اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ بہت کمال کی آیات ہے، یہ نا یاد کرنی چاہیے۔ تو اس میں تو اللہ کی توحید، اللہ کے اسماء کا تذکرہ ہے۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الممتحنہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ دشمنوں کو دوست نہیں بناتے، جو دشمنوں کا دوست ہے تو وہ بھی دشمنی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ دوستی کسی کے ساتھ ہو اور دشمنوں کے ساتھ بھی دوستی ہو، وہ پھر دوستی وہ نہیں ہے، وہ منافقت ہے۔ کھرا پن کیا ہے؟ جس کے ساتھ آپ ہیں اس کے وفادار رہیں۔ تو اہل ایمان کو ایمانداروں کا وفادار ہونا چاہیے، اللہ اس کے رسول کا وفادار ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ آگے بھی ساری آیات اس میں اس کے شان نزول میں وہ واقعہ ایک بدری صحابی کون ہے؟ بدر، اصحاب بدر کا آپ نے سن رکھا نا، بدر والے جو بدر میں پہلا مارکا تھا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ تو وہ مارکا، اس میں جو بھی شریک تھے، پیارے نبی فرمایا اللہ نے جھانک کے دیکھا اور اللہ نے خوش ہو کے اعلان کر دیا، یہ لوگ اللہ ان سے راضی ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ اہل بدر کے لیے جنت اللہ نے واجب کر دی ہے، یہ پکے جنتی۔ اللہ اکبر، واجبت لہم الجنہ۔ یہ معمولی اعزاز نہیں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب انہی بدریوں میں سے ایک صحابی ہیں، بدری صحابی حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب فتح مکہ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تیار ہونے کا حکم دیا اور بات کو خفیہ رکھنے کا کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، ان کو پتہ چل گیا تھا کیا ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے، ان کے بچے، یہ خود تو ہجرت کر چکے تھے، ان کے بچے مکہ میں تھے اور مشرکین کی زیر کفالت، زیر نگرانی تھے۔ بڑا خطرہ تھا ان کو کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے بچوں کو کوئی نقصان پہنچے، تو کیوں نہ میں کوئی احسان کروں اپنے مشرکوں، اپنے رشتہ داروں پہ کوئی احسان کروں، تو اس وجہ سے میرے بچوں کی وہ حفاظت کرتے رہیں۔ تو اس نے اس سیکرٹ راز کو، جو پیارے نبی نے کہا تھا کہ کہیں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، یہ راز تھا، بہت اہم اور جنگی راز تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز۔ انہوں نے خط لکھ کے، ایک عورت مکہ جا رہی تھی اس کو دے دیا کہ فلاں بندے کو دے دینا۔ اب خط میں یہی لکھ دیا، بتلا دیا کہ یہ ایسے ہونے والا ہے تو آپ اپنا بچاؤ کر لیں۔ ایک بہت بڑی خطا۔ اللہ اکبر۔ وہ بڑھیا عورت چلی ہے، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ دو اور صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، دوڑو، اور آپ کو اللہ نے ایسے باخبر کیا کہ آپ نے بالکل بتلا دیا کہ فلاں جگہ پہ آپ پہنچیں گے، اس حلیے کی عورت ملے گی، اس عورت کے پاس رکا ہے، خط ہے، وہ خط آپ نے لے کے آنا ہے۔ ڈیوٹی لگی روضہ خاک، تو وہ دوڑتے ہوئے وہیں پہنچے، عورت مل گئی، جا رہی تھی روضہ خاک مقام پہ۔ ہاں رک جا،
تیرے پاس کوئی خط ہے نکال، نہیں کوئی نہیں ہے، تلاشی لے لو، سامان کی تلاشی کھول کے سب رکھ دیا، کہا نہیں نکال، نہیں ہے۔ اور اس ہستی نے بتلایا ہے جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، اس نے کہا تیرے پاس خط ہے، تو کیسے کہتی نہیں ہے، نکال دے، نہیں تو تیری جس جگہ سے بھی ہوا ہم نکال کے بعد رکھیں گے، خود نکال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عزم دیکھیں کہ کس نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آپ کی زبان سے تو کبھی جھوٹ نہیں نکلا، جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے کہا ہے تو تیرے پاس ہے نا خط، نکالنا، نہیں نکالنے کی ہم نکال لیں گے، پھر خود نکال۔ اس نے اپنی چٹکیوں کے اندر سے بالوں کے اندر اس نے اس کو چھپایا ہوا تھا، پرچی نکالی، دیکھا وہ یہ تو جنگی راز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، وہ لیک آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ واپس گھوڑے دوڑائے پیارے نبی کی خدمت میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نیام سے باہر آ گئی، نبی پتہ ہے کون ہے، بدری ہے، کون ہے، بدری ہے، بدری صحابی ہے، بدری صحابہ کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے معاف کر دیا، وہ اللہ نے جنت ان کے لیے واجب کر دی ہے، تو کون ہوتا ہے اس کو کچھ کہنے والا، رک جا۔ حاتب یہ کیا خطا ہو گئی، کیوں ہوئی، میرے بچے ادھر تھے، میں اکیلا ہجر کر کے آیا ہوا ہوں، تو میں نے تو احسان کیا بھی شاید اس وجہ سے میرے بچوں کا وہ خیال رکھیں گے، یا رسول اللہ ندامت، بہت بڑی خطا ہے، معافی چاہتا ہوں، میرے لیے استغفار کریں۔ اللہ اکبر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوتے ہیں مواخذہ کرنے والے؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے آیات اتار کے قطعاً سختی سے منع کر دیا کہ تم ڈرتے ہو ان سے اور ان سے فائدے کی امید رکھتے ہو، وہ اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، ان پہ امیدیں نہیں رکھو، اور ان کے ڈر سے کوئی تم اپنے راز افشا نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ سورۃ صف ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ ایسے لوگوں کو بڑا پسند کرتے ہیں جو بنیان مرصوص بن کے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ سورۃ الجمعہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے تو دوڑو، چھوڑ دو کام، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے جایا کرو، وذروا البیع، خرید و فروخت بھی چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو جائے۔ تو نماز جمعہ کے لیے خاص طور پہ جب اذان ہو جائے تو دکان کھلی رکھنا، آپ کچھ کمائیں گے، وہ چاہے بڑا حلال کاروبار کر رہے ہیں، جائز سچ بول کے کما رہے ہیں، وہ حرام ہے، وہ کیا ہو گیا، حرام ہو گیا، وہ وقت حرام کا وقت ہے کہ آپ اذان جمعے کی ہو چکی ہے اور آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بال بچوں کے ساتھ گپے لگا رہے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، کیا کام ہونا چاہیے، فوراً دوڑو مسجد میں جاؤ۔ صحابہ تو صبح جمعے کے لیے جلدی، بلکہ کیا آپ نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے آتا ہے اونٹ کی قربانی کا ثواب، دوسری گھڑی میں آتا ہے گائے کی قربانی کا ثواب، تیسری گھڑی میں آتا ہے بکری کی قربانی کا ثواب، چوتھی گھڑی میں آتا ہے مرغی کی قربانی کا ثواب، آخری گھڑی میں آتا ہے انڈے، مرغی کے انڈے کا ثواب۔ اور جب اذان شروع ہو جاتی ہے، منبر پہ خطیب بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے بنا رہے ہوتے ہیں، حاضری لگا رہے ہوتے ہیں، ہاں اس کے لیے اونٹ ہے، اس کے لیے گائے ہے، اس کے لیے بکرا ہے، اس کے لیے چھترا ہے، جو بھی ہے وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور بعد میں جو آنے والا ہے ان کو انڈا بھی نہیں ملتا، ان کو زیرو انڈا، ماسٹر جو دیتے ہیں نا انڈے زیرو، ان کو وہ زیرو ملتا ہے، ان کو وہ آنا فضول، ان کو کچھ نہیں ملے گا، صرف فرض نماز کے فرض اس کی ادائیگی ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی سے منع کیا، اور جمعات کو چھوڑنے سے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، سمجھ جاؤ، یہ جمعوں کو چھوڑنا، خطبات کو چھوڑنے سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تمہارے دلوں پہ مہریں ٹپے لگا دے گا، تم غافلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو ہماری زندگی میں کتنے جمعے ایسے ہی جاتے ہیں، بعد میں آتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، حاضری بھی نہیں لگتی، اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جمعہ پڑھا ہے، مولوی صاحب کی تقریب بھی سنی ہے، یہ موضوع تھا، یہ تھا، لیکن بعد میں آئے ہیں۔ کیا آپ سب عزم کرتے ہیں کہ آئندہ سے یہ عادت چھوڑ دیں گے؟
وعدہ کریں نا آئندہ سے اذان سے پہلے مسجد میں ہوا کریں گے. وہ سب کر لیں وعدہ, اللہ ہمیں توفیق بھی دے دے. ہاں انشاءاللہ پہلے آیا کریں گے, پہلے آیا کریں, پہلی گھڑی میں اونٹ کی قربانی کا ثواب لیں. اللہ تعالی ہم قبول فرمائے انشاءاللہ. سورۃ منافقون ہے. سورۃ منافقون میں اللہ نے منافقین کا بہت سختی سے پوسٹ مارٹم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی وَيَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عبداللہ بن ابی بہت بڑا رئیس المنافقین تھا. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا. کبھی بھی کوئی موقع نہیں جانے دیتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. نمازیں پہلی صف میں, جمعہ بھی پہلی صف میں, جہاد میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا. بلکہ جب آپ خطبہ دینے لگتے لوگوں کہتے اوہ توجہ سے سنو, نبی کی بات توجہ سے سنو. بڑا لوگوں میں روب دبدبا, اور اس کو سرداری تو ملنے والی تھی نا, اس کا اندر جو ہے نا وہ میر رہتی تھی. بظاہر اس طرح دکھاتا سب کچھ. اب غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں ہے, تو وہاں بات ہوئی. اس نے اتنی گندی بات کی, کہنے لگا ہم واپس مدینہ جائیں گے نا, جو ذلیل ہیں ہم عزت والے ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے. ہم ذلیلوں کو ہم عزت والے, اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہہ رہے ہیں. نعوذ باللہ من, کتنی بڑی گستاخانہ بات. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو مکر گیا, انہوں نے میں گالی نہیں کی تھی. اللہ نے پوسٹ مارٹم کر دیا, وہ یہی بکواس کرنے والے ہیں. وَيَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. انہوں نے باتیں کی ہیں. اللہ نے بالکل اس کی بات کو منوان قرآن پاک کا حصہ بنا دیا. اس نے ایک بکواس کی تھی, لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. اور اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. وہ عزت کے یہ ٹھیکیدار ہیں. عزت تو اللہ کی ہے, اس کے رسول کی ہے, اہل ایمان کا حق ہے عزت. لیکن منافقوں کو کیا پتا, وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافقوں کو پتہ ہی نہیں ہے عزت کن کی. عزت والا کون ہوتا ہے؟ عزت والا اللہ ہے, اس کے رسول ہیں, اہل ایمان, ان کا حق ہے عزت. یہ بے ایمان منافق یہ ذلیل ہیں, یہ ان کو عزت کہاں سے ملے گی؟ تو پھر اللہ نے کیسے ذلیل کیا؟ یہ تو اللہ نے قرآن پاک میں اتار کے اس کی ذلت مسلط جو کی. اللہ اکبر. اس کا بیٹا, اپنا ہی بیٹا, وہ تلوار سونتے مدینے کے راستے میں کھڑا ہو گیا. میرے باپ نے یہ بات کیا, تو باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا. یہ پیچھے جو آیات ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں, گویا عملی نمونہ. اپنا باپ ہے, رسول کا دشمن ہے تو میرا دشمن. کہا میں جانے نہیں دوں گا. تو نے یہ بات کہی ہے نا کہ عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے. عزت تیری نہیں ہے, عزت تو نبی کی ہے. تو عزت کا ٹھیکیدار کہاں سے بن گیا؟ میں تجھے مدینے میں داخل ہی نہیں ہونے دوں گا. اپنے باپ کی راہ, میرا بیٹا دیکھو, او دیکھو لوگوں کو یوں کہہ دو, خطرت کے لوگوں, او فلاں لوگوں, او دیکھو میرا بیٹا مجھے تلوار سونت کے میرے سامنے مجھے روک رہا ہے. یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ بیٹے نے باپ کو روک رکھا ہے, نہیں جانے دوں گا, مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا. اس نے اتنی باتیں کیا. یہ اپنے آپ کو عزت والا کہتا ہے, نبی کو ذلیل کہتا ہے. تو اس کو مدینے میں نہیں داخل ہونے دوں گا, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں. آپ نے کہا اوہ چھوڑ اس کو, جانے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. آپ نے نظر انداز کیا, کہا جانے دے, چھوڑ دے عبداللہ, چھوڑو, صبر کرو. اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا حال کھول کے رکھ دیا کہ یہ کیسے لوگ. آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافر یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ.
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. تمہارا مال و دولت تمہیں غافل نہ کر دے اللہ کے ذکر سے. یہ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو دولت کا شر بھی ہے، مال کا شر ہے. یہ زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے، صدقات خیرات کا حکم دیا ہے، یہ دولت کے شر کو ختم کرتے ہیں. دولت میں جو شر ہوتا ہے نا، مال میں شر ہوتا ہے، اس میں نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو زکوٰۃ کا اللہ نے نصاب مقرر کیا ہے نا، یہ مال کے شر کو ختم کرتا ہے. تو مال کا شر ایک یہ بھی ہے، انسان میں خمار آ جاتا ہے، اللہ کی بندگی سے جی چرانے لگ جاتا ہے، مال کی وجہ سے لوگوں کو حقیر جاننے لگ جاتا ہے، تکبر کرنے لگ جاتا ہے، میں تو بڑی شے ہوں، اوروں کو حقیر جانتا ہے، اور طرح طرح کی خباثتیں مال کی وجہ سے آتی ہیں، اللہ کے دین سے دوری ہوتی ہے. ہاں تو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. مال بھی تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اولاد بھی. اولاد کی محبت میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کی محبت میں انسان فرض چھوڑ دیے، نمازیں آگے پیچھے کر دی، اور دینی کاموں میں سستی، غفلت، کوتاہی کرنے لگ جاتا ہے. جہاد کے لیے بلایا جا رہا ہے تو اولاد کی محبت میں نکلنا مشکل لگ رہا ہے. تو بے شمار کاموں میں اولاد آڑے آ جاتی ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے. جب ایسا ہوا وہ تو نقصان اٹھانے والا ہوا. اور پھر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، دو اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دے رکھا نا اس میں سے. یعنی انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ یہ نہ سمجھے میرا کوئی کمال ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں میں نے ایسے کیا، اور میں نے فیکٹری لگائی، میں نے پلاننگ کی، میں نے یہ کاروبار شروع کیا، میں نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا، میں نے ایسا کیا. او میں کیا، تو ہے کیا؟ یہ تو اللہ نے بہانہ بنایا تھا. تیرے دماغ میں پرزہ کس نے ڈالا؟ تیرے دماغ میں یہ سوچ کس نے پیدا کی؟ تیرے لیے حالات سازگار کس نے بنائے؟ تیرے پاس کسٹمر کس نے بھیجے؟ تیرے کاروبار کو کس نے چمکایا؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ ہیرو سے زیرو بنا دے، زیرو سے ہیرو بنا دے. کون ہے؟ اللہ. یہ اللہ کرنے والا ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کہتا ہوں میں چھوڑ، ہم نے دیا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے دو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. تم دو گے بھی تو کوئی احسان کوئی نہیں ہے. اللہ کا دیا ہو اللہ کو دے بھی دیا تو احسان کیا؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، یہ کون سا احسان ہے؟ مال دیا ہے تو اسی کا دیا ہوا اللہ کو دے دیا ہے. اور پھر اللہ کے وعدے ہیں کہ ہمیں اس کو ڈبل ٹرپل بلکہ کئی گنا، کتنے گنا، بے شمار گنا، 700 گنا، اللہ اکبر، کئی گنا بڑھا چڑھا کے میں واپس کروں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے خرچ کر لو. مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. فَيَقُولُ، پھر کہتا رہے لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کاش تھوڑی سی مہلت مل جاتی، تھوڑی سی مہلت مل جاتی، چند منٹ مل جاتے. چند منٹ ملتے کیا کرنا کیا تھا؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کرتا، مجھے تھوڑی سی مہلت ملتی تو کیا کرتا؟ مال اللہ کی راہ میں دے دیتا. وہ میں تو سارا چھوڑ آیا. افسوس ہوتا ہے میں کما کی اتنی محنت سے کمایا، چھوڑ آیا. کون کھائیں گے اتلے پتلے؟ عیاشیاں کریں گے، حساب کون دے گا؟ حساب میں دوں گا. ساری عمر کر کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ایک مال اکٹھا کرتے رہے. ہاں تو اب موت آ گئی تو پچھتا رہا ہے. لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں کسی نفس کو بھی ہرگز لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی. جب وقت آ جائے گا نا تو پھر اس کا رونا پیٹنا، مہلت مانگنا رائے گاہ ہے. یہ دنیا میں موت سے پہلے انسان کے پاس وقت ہے.
اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں۔ آگے سورۃ تغابن ہے، اللہ اکبر، طلاق ہے۔ یہاں اس بارے میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفات کو بھی بیان کیا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ اکبر، یہ اہل ایمان جو ہیں پیارے نبی کے جو صحابہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ اپنی ضروریات پہ دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینے والے ہیں، اپنی ضروریات کو دبانے والے ہیں، اپنی حاجات کو روکنے والے ہیں، اور دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پہ ترجیح دینے والے ہیں۔ اپنے آپ کو بھوکا رکھ لیتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، کوئی اور بھوکا نہ رہ جائے، دوسروں کی بھوک کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں پہ مال خرچ کرنے والے، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں۔ یہ ایسے لوگ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ اپنے آپ کو مشقت ان کو اٹھانا پڑے، اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈال کے دوسروں کے لیے ان پہ جانے نچھاور کرنے والے ہیں، ان پہ قربانیاں دینے والے ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ بڑے ہی پسند ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور جس کو نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے۔ یہ نفس کی بخیلی ہے نا، کہ ہے بھی بندے کے پاس لیکن ہمت نہیں ہوتی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتا ہے تھوڑا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ وہ جو دیا ہے وہ کم نہیں، وہ تو انویسٹمنٹ ہو گئی ہے، اللہ نے کئی گنا کر کے دینا ہے، تو شیطان دھوکہ ڈالتا ہے، وہ کم ہو جائے گا۔ یہ بخیلی ہے، کنجوسی ہے انسان کے اندر کی۔ تو اللہ کہتے ہیں جس کے دل سے یہ بخل نکل گیا وہ کامیاب ہے۔ جس کے دل میں یہ بخل کنجوسی ہے نا، یہ تباہی ہے، بربادی۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس کو نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لے۔ سورۃ طلاق، اللہ تعالیٰ وہاں متقین کے مختلف ان کے کیے جانے والے انعامات کا اللہ نے تذکر کیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، اللہ تنگیوں سے نکلنے کی راہیں نکال دیتے ہیں اور وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، سارا زمانہ مخالف ہو جائے اس کا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا، اللہ اس کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ فرمایا وَإِن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ ایک ہی صورت میں اللہ نے بے شمار تقویٰ کے فوائد بیان کرے۔ جو متقی بن جاتا ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرنے والے بن جاتا ہے، اللہ کی مان کے زندگی بسر کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو آسان بناتے ہیں، اس کی مشکلیں دور ہو جاتی ہے۔ متقی بن جاؤ اللہ تمہاری مشکلیں دور کر دیں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جو متقی بن جاتا ہے اللہ اس کی سیئات کو نظر انداز کر دے، مٹا ڈالتے ہیں، سیئات چھوٹے گناہ اللہ مٹا ڈالتے ہیں۔ متقی بن جاؤ چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیں۔ وَإِن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ بہت بڑے اجر سے اللہ نوازیں گے، اللہ ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں کر دے۔ آخری اس پارے کی سورت تحریم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ کہتے ہو اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل عیال کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کون سی آگ ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، کہ اس کا ایندھن آگ کو جس سے تپایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، وہ آگ کس پہ جلتی ہے؟ کس پہ اس جہنم کو دہکایا جاتا ہے؟ انسانوں اور جنوں سے، پتھروں سے۔ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن کیا ہے؟ اس جہنم کی آگ کا انسان ہے اور پتھر ہیں۔ کیسی آگ ہوگی؟ پتھر کو کبھی جلتے دیکھا؟ تو وہ آگ، جہنم کی آگ پتھروں سے جل رہی ہوگی، انسانوں سے جل رہی ہوگی۔ وقودها الناس والحجارہ، اللہ اس آگ سے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ رمضان اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔
اور یہ مغفرت کی دعائیں کثرت سے پڑھنی چاہیے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن لوگ انسان ہوں گے اور پتھر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اس جہنم کے جو دروغے ہیں، محافظ ہیں، وہ بھی عام نہیں ہیں، بڑے تند خو سخت مزاج، اور پھر اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں. یہ نہیں کہ ترس کھا لیں، کوئی روتے ہوا آ جائے میں نے بچا لے تو کہ چلو سائڈ تے ہو کے نکل جا، ایسا بھی نہیں ہے. کوئی رشوت کام آ جائے، نہیں، رشوت لینے والی بھی نہیں ہے، ان کو ترس بھی نہیں آتا. سخت مزاج، شداد، غلاظ، شداد، بہت سخت دل، تنگ دل، بہت سخت غصے والے، اور پھر وہ اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے. ایسے وہاں دروغے ہیں، وہ گویا وہاں سے نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا، وہاں سے بچاؤ کا کوئی چانس نہیں ہوگا. دنیا میں اپنے آپ کو اس جہنم سے بچاؤ کی فکر کر لو. لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. پھر قیامت کا دن جب بپا ہوگا، کہا جائے گا آج کوئی عذر پیش نہ کرے، یہ ہوا تھا، وہ ہو گیا، میری یہ مجبوری تھی. کوئی مجبوری نہیں. لا تعتذروا اليوم، آج کوئی عذر نہ پیش کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، وہی بدلہ ملے گا جو تم اعمال کر کے آئے ہو. کوئی عذر وغیرہ نہ پیش کرو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کر لو، توبہ نصوح کر لو. صرف توبہ ہی زبانی توبہ توبہ نہ کرو، توبہ نصوح کرو، خالص پکی سچی کھری توبہ کر لو. وہ سچی کھری توبہ کیسی ہوتی ہے؟ 4 شرائط ہیں. پکی توبہ کے 4 شرائط ہیں. اور ایسی توبہ ہو جائے نا، ایسی توبہ اللہ ہمیں توفیق دے دے. ایسی توبہ کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ گناہ معافی نہیں کرتے. معافی ہو جائیں بڑی بات ہے، اور معاف ہو جائیں تھوڑی بات ہے. گناہ معاف ہو جائیں تھوڑی بات ہے. اللہ گناہوں کو نیکیاں بنا ڈالتے ہیں. اللہ گناہوں کو نیکیاں بنا دیتے ہیں. ایسی توبہ، توبہ نصوح کرو جو تمہارے گناہوں کو نیکیاں بنا دے. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. یہ لوگ ہیں اللہ ان کی برائیوں کو اللہ نیکیاں بنا دیتا. اللہ ان کی برائیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو نیکیاں بنا ڈالتا. اللہ ہمیں ایسی توبہ کی توفیق دے. تو کون سی شرائط ہیں؟ اعتراف گناہ. پہلی شرط کیا ہے؟ یاد کر لیں، اعتراف گناہ. یا اللہ میں نے یہ کام کیا ہے، یا اللہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، یا اللہ میرے سے یہ خطا ہوئی ہے. لوگوں کے سامنے نہیں، کس کے سامنے؟ اللہ تو جانتا ہے نا میرے سے یہ غلطی ہوگی، تو جانتا ہے میرے سے یہ نافرمانی ہوگی. اللہ کے سامنے اعتراف، اپنے گناہوں کا اعتراف. پھر احساس ندامت، اللہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو دیکھ رہا مالک رازق، تو مجھے پھر بھی دیے جا رہا ہے. میں تیرا بندہ ہو کے تیرے سامنے میں نے تیری نافرمانی کی ہے. اللہ مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، اللہ مجھے بڑی ندامت ہے، اللہ مجھے بڑا افسوس ہے. پشیمانی کے آنسو، یہ آنسو کا قطرہ اللہ کو بڑا ہی پسند. 2 قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں. ایک وہ قطرہ جو میدان جہاد میں خون کا نکلتا ہے، ایک وہ قطرہ اللہ کے سامنے ندامت، شرمندگی، توبہ کا جو نکلنے والا آنسو کا قطرہ. یہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے. جبکہ جہنم والے وہاں روئیں گے، بڑا روئیں گے، رو رو کے رو رو کے رو رو کے ان کے آنسوؤں سے، آنکھوں سے آنسو ختم، خون جاری ہوگا، اور اتنا پانی، اتنا خون کہ اس میں کشتیاں چلانا چاہیں کشتیاں چل جائیں، لیکن وہ رونا بیکار، وہ رونا بیکار. دنیا میں اللہ کے ڈر سے رونے کا ایک آنسو آنکھوں میں لے آؤ، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا. تو احساس ندامت. دوسرا کیا ہے؟ احساس ندامت. مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ سالبہ کا قصہ میں نے کئی مرتبہ سنایا ہوا ہے. اللہ اکبر.
15-16 साल नौजवान बच्चा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा करता था। आपने एक दिन कहा, ओ सालबा जाओ, कोई काम भेजा। गया, मदीना की गलियों से गुजरता हुआ एक घर के आप सामने से गुजर रहा है। घर का पर्दा लगा हुआ था, दरवाजा खुला था, पर्दा हवा के जोर से पर्दा हटा, इसकी नजर अंदर चली गई। घर के अंदर गुजर रहा था, कोई इरादा तब जानबूझ के नहीं, ना इसने दरवाजा खोला ना पर्दा हटाया, अपने आप ही दरवाजा खुला था, पर्दा हटा, इसकी नजर अंदर गई। घर में एक औरत गुस्ल कर रही थी, उसके नंगे जिस्म पे एक उचकती सी नजर थी जो पड़ गई। चलते हुए नजर का पड़ जाना कोई अचानक था, ऐसी ही अचानक नजर पड़ गई। अल्लाह अकबर, इसकी तो दुनिया की तब्दील होगी। और सालबा, तो क्या कर रहा है? नबी ने तुझे काम भेजा है और तू लोगों के घरों में झांकता फिरता है, औरतों के नंगे जिस्म को देखता फिरता है। और सालबा, तू तो मुनाफिक हो गया। खुद ही अपने आप से मुखातिब, सालबा तू तो लुट गया, तेरे बारे में अभी वही आ जाएगी कि सालबा मुनाफिक हो गया। रो रहा है, ओ सालबा तू तो लुट गया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब वो इतनी नदामत, इतनी पशेमानी, इतना अफसोस उसको, इतनी शर्मिंदगी कि मैं किस मुंह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊं। मेरा मुंह अब वो नहीं रहा जो मेरे नबी का चहेता मुंह था। मैं अब किस मुंह से आपके सामने जाऊंगा? मदीना छोड़ा, दौड़ गया जंगलों में, पहाड़ों में, किसी पहाड़ के ऊपर चोटी पे जाके उसने पनाह ले ली, रो रहा है, इस्तिगफार किए जा रहा है। कितने दिन ही बीत गए, बाद रिवायत में 40 दिन गुजर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सालबा नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? पता नहीं जी, देखो जी, इधर उधर देखा, घर से पता करो, पता नहीं, गायब है जी, गायब है जी, कितने दिनों से गायब है जी, कितना अरसा गुजर गया जी, और जाओ ढूंढ के लाओ। हजरत खालिद और दीगर साहबा की ड्यूटी लगी, गया, ढूंढते ढूंढते ढूंढते, अल्लाह अकबर, मदीना में है ही नहीं, पता ही नहीं, कोई पता ही नहीं चल रहा, ना जिंदा ना मुर्दा, सालबा पता नहीं कहाँ। ढूंढते ढूंढते पहाड़ों में वहां करीब पहुंच गए, कहीं उधर कोई चरवाहा बकरियां चरा रहा था। हाँ, उससे पूछते हैं, ओ यार कोई इस तरह का बच्चा, कोई जवान, कोई लड़का देखा हो? वो कहते हैं, हाँ लगता है आप उसी को ढूंढ रहे हैं। ये इधर एक ऊपर पहाड़ी पे लड़का रहता है और दिन के आखिरी पहर में आता है, रोता है, रो रहा होता है, इस्तिगफार कर रहा होता है, रो रहा होता है, कोई बात नहीं करता। मेरे पास आता है, दूध मैं उसको देता हूँ, पीता है और फिर दौड़ता हुआ चला जाता है। ना मुझे उसके नाम का पता है, ना कुछ और पता है, बस अच्छा तो बताओ कहाँ? कहते ये नहीं मुझे पता, ये इतना ऊंचा पहाड़ पता नहीं कहाँ रहता है, बस इधर से आता है, तुमने मिलना है ना तो यहीं कहीं छुप के बैठो, वो आएगा तो पकड़ लेना। इंतजार करते रहे, दिन का आखिरी पैर हुआ, देखा आ रहा है, वो चरवाहा के पास पहुंचा, प्याला पिया, दूध पी के वापस जाने लगा, इन्होंने पकड़ लिया। ओ सालबा, रो रो के बुरा हाल, हड्डियों का ढांचा बना हुआ, कितने दिनों का भूखा प्यासा और रो रो के हलकान हो रहा है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। और मेरे बारे में कुरान उतरा है ना, प्यारे नबी ने बतला दिया ना, मैं मुनाफिक हो गया हूँ। नहीं सालबा, कोई ऐसी बात नहीं है, क्यों परेशान है, क्यों रोता है? प्यारे नबी ने तुझे बुलाया है। नहीं मैं जाऊंगा, मैं किस मुंह से जाऊं? प्यारे नबी के सामने क्या मुंह दिखाऊं? मैं इस काबिल नहीं हूं, छोड़ दो मुझे। वो जबरदस्ती उठाते हैं, उठा के उसको घर लाते हैं। अल्लाह ने भी ऐसा ईमान दे दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया जाता है, सालबा मिल गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े हुए उसके घर जाते हैं, ओ सालबा कहाँ था तू? रो रहा है, रो रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास बैठते हैं, अपनी रान मुबारक पे उसके सर को रखते हैं, अपनी रान पे रख के उससे प्यार करते हैं। उसकी आंख खुलती जब देखता है आका के चेहरे को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में मेरा चेहरा रखा हुआ, फौरन झटक के अपने चेहरे को नीचे लुढ़का लेता है। या रसूलल्लाह, मेरा सर मुबारक, ये गुनाहों
یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں رہا, میرے بارے میں قرآن اترا تو نہیں, اللہ نے بتلایا نہیں, میں منافق ہو گیا, میرے نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرے, سالبہ کیا ہوا ہے, اور تو کیا چاہتا ہے, تیری کیا تمنا ہے, کیا آرزو ہے؟ یا رسول اللہ میں گناہوں کی معافی چاہتا ہوں, اللہ سے بخشش چاہتا ہوں, میں اللہ سے جنت چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو جنت بھی دے دے, اللہ اس کے گناہوں کو معافی فرما دے. وہ اپنے جسم میں کہتا ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے چونٹیاں دوڑ رہی ہیں. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وقت تو نزاع کا وقت ہے. اللہ اکبر. وہ کلمہ پڑھتا ہوا اسی میں اللہ کو پیارا ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. پھر جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ دیکھتے ہیں آپ یوں قدم رکھ رہے ہیں, اپنے پاؤں کو اٹھا کے پب یعنی انگلیوں پہ ایڑیاں اٹھا کے ایسے تھوڑا تھوڑا پاؤں بڑے ایستگی سے پاؤں اٹھا کے, جیسے بندہ بڑا دیکھ بھال کے کسی ایسی جگہ سے جہاں پاؤں رکھنے کی پوری جگہ نہ ہو, معمولی سا تھوڑا سا پاؤں لگاتا ہے, ایسے انداز سے آپ چل رہے ہیں. صحابہ حیران ہوتے ہیں, یا رسول اللہ ہم نے جگہ بھی چھوڑی ہوئی, جگہ بھی کھلی ہے, آپ کیسے چل رہے ہیں؟ اور تمہیں کیا معلوم آج صحابہ کے جنازے پہ آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں, مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. اللہ ہمیں بھی ایسی ندامت عطا فرما دے. تو گناہوں کا اعتراف, توبہ کیسی ہو, توبہ نصوح کون سی ہوتی ہے؟ جو گناہوں کو نیکیاں بنانے والی, گناہوں کا اعتراف ہو, احساس ندامت, اللہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا جو میں نے کیا ہے, احساس ندامت, ندامت کے آنسو ہوں, اللہ سے معافی ہو. پھر تیسرا اللہ اکبر, جو اللہ کا حق جو اس نے مارا ہے اس کو دو, جو لوگوں کا حق مارا ہے لوگوں کو دو. کسی کا حق چھینا ہے, چوری کر کے ڈاکہ ڈال کے اللہ معاف کر دے, توبہ میری, اس کو دو نا. جس کا لوٹا ہے, جس کا چھینا ہے, جس کا دبایا ہے, بہنوں کا حق دبایا ہے, اوروں کا کسی کا حق مارا ہے, یہ وراثت کو ڈکار جاننے والے اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ یہاں تو بہنیں شرمندگی میں بھائیوں سے نہیں مانگتی کہ مانگ لیا تو انہوں نے کہنا چل ادھر نہ آنا, پھر بھول جا بھائیوں کو. تو بھائیوں کو رکھنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتی ہیں, وہ حرام خوری کر کے پیٹ پال کے اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے, کیا حساب دیں گے؟ حق دو, جس کا حق دبایا اس کو دو, کسی کا چھینا اس کو دو, جس کا لوٹا اس کو دو, جس کا دغا بازی فریب کے ساتھ جس کو لوٹا ہے اس کو دو, اس کا حق دو. اور چوتھا کیا ہے؟ چوتھی شرط توبہ نصوح, پکی سچی توبہ جو گناہوں کو نیکیاں بنانے والی ہے. چوتھی یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو, یا اللہ اب نہیں ہوگا, پہلے جو ہو چکا اب نہیں ہوگا, یا اللہ اب نہیں ہوگا. ایسی توبہ ہو تو اللہ توبہ نصوح کو پھر کیسے قبول کرتے ہیں؟ گناہ معاف ہی نہیں کرتے, گناہوں کو نیکیاں بنا ڈالتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا ڈال. آج کی رات توبہ استغفار کی رات ہے, ہم نے اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہیں, توبہ استغفار بھی کرنا ہے. اللہ اکبر. ابھی دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں. اللہ ہمیں ایسی توبہ کی توفیق عطا فرما دے جو ہمارے گناہوں کو نیکیاں بنا ڈالے. اب دعا انشاءاللہ یہ دعا کی قبولیت والی رات ہے, اور یہ ایسی عظیم الشان رات ہے کہ